السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول لو آف دا بیسٹ از قلم فروا خالد کی اس نمبر 12 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی قسط نمبر 12۔ آج اسے ازنا کا خود کا یہ سب کہا جانا بھی برا نہیں لگا تھا۔ ازنا یوسف زئی کی دل فریب مہک اس پر ایک عجیب سی خماری طاری کر دیتی تھی۔ اور مجھے اس وقت تم سے ڈر لگ رہا ہے، تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ میں تو ہر احساس سے آری ایک حیوان تھا۔ میرے دل کو دھڑکنا کیوں سکھا دیا تم نے؟ میرے اندر یہ کیسے احساسات پیدا کر دیے تم نے؟ اچھی بھلی زندگی بسر کر رہا تھا، شراب پی کر اپنا ہر غم فراموش کر جاتا تھا، مگر اب تو وہ شراب کا نشہ بھی کوئی اثر نہیں کر پا رہا، صرف تمہارا طلبگار بن گیا ہے یہ دل۔ تمہاری اس مہک نے پاگل کیا ہوا ہے مجھے۔ زرداد نے اس کے بالوں میں چہرہ چبھاتے، ان کی مہک سے اپنی سانسوں کو معطر کرتے خمار آلود لہجے میں کہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ کیوں خون کرتے ہو تم دوسروں کا؟ تمہیں ذرا رحم نہیں آتا؟ ازنا اب بھی دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ اس کی ساڑی کا پلو نیچے کو سرکا تھا۔ ازنا نے شرم سے لال پڑتے خوفزدہ نگاہوں سے زرداد کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زرداد کی گرفت میں قید تھے۔ زرداد کو اس کا یہ خوف مزہ دے گیا تھا۔ وہ پہلے کوئی بھی گستاخی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر ازنا کی ہرنی آنکھیں اسے مجبور کر گئی تھیں۔ وہ جھکا تھا اور ایک شوق سی جسارت کرتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ ازنا کانوں کی لو سے پیر تک لال ہوئی تھی۔ تمہارے شوہر نے آج تک کبھی کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، بس اس بات پر یقین رکھنا۔ زرداد اس کے ماتھے پر اپنی مہر محبت ثبت کرتا اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا، جبکہ ازنا خاموشی سے اس کی چوڑی پشت کو گھورے گئی تھی۔ ویسے اچھی لگ رہی ہو اس میں کتنا شریف انسان ہوں، اس بات کا اندازہ تو تمہیں ہو ہی گیا ہوگا۔ دوبارہ مجھ سے ایسی کسی شرافت کی امید مت کرنا۔ زرداد جاتے جاتے بھی اسے دبانے سے باز نہیں آیا تھا، جبکہ ازنا اسے بس دیکھے رہ گئی تھی۔ اس شخص کا تعریف کرنے کا انداز بھی اس جیسا ٹیڑھا ہوگا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا باہر سب کے سامنے انگارے چبھانے والا، ایک ہی دن میں اپنی پوری آرگنائزیشن کو گھما کر رکھ دینے والا شخص اپنے بیڈ روم میں کتنا مختلف انسان بن جایا کرتا تھا، جسے اپنی نازک سی بیوی کو غصہ دلا کر سکون محسوس ہوتا تھا۔ وہ ازنا کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ اس کے اپنے دل میں اس لڑکی کے لیے کیا تھا وہ یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتا تھا، مگر اسے اپنی زندگی پر اب بالکل بھی کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اس کے دشمن ہر طرف اس کی طاق میں چھپے بیٹھے تھے، موقع ملتے ہی وہ اسے ختم کر دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس لیے وہ ازنا کے سامنے اپنی محبت کے وہ دعوے کر ہی نہیں سکتا تھا جسے پورا کرنے کی مہلت نہیں ملنے والی تھی اسے۔ پہلے وہ ہر لمحہ مرنے کو تیار رہتا تھا، مگر اب اسے مرنے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ ازنا کے ساتھ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، مگر آج تک اسے وہ سب کہاں ملا تھا جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ ازنا نے نسیمہ بیگم کے ساتھ حال میں قدم رکھا تھا۔ اس نے یہاں سب کے بیچ آنے کے لیے اپنے گرد شال کو اچھی طرح اوڑھ لیا تھا۔ اس کی نگاہوں نے بے اختیار زرداد کو ڈھونڈا تھا، جب اس کی نظر کسی لڑکی کے ساتھ کھڑے زرداد پر پڑی تھی۔ وہ لڑکی اسے کافی قریب تھی، جو دیکھ ازنا کے ماتھے پر شکنیں نمایاں ہوئی تھیں۔ اسے زرداد کا اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہونا بہت برا لگا تھا، جو زرداد کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہو رہی تھی۔ اگر اسے ذرا سا کوئی شخص بات بھی کر لے تو یہ شخص طوفان کھڑا کر دیتا تھا، اور خود اب کیسے مزے سے کھڑا تھا۔ ازنا کو حماد علیان اور اپنے گارڈز کی حالت یاد آئی تھی۔ ازنا کی خفگی بھری نگاہیں زرداد پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ ازنا کو لگا تھا شاید اس نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے۔ یہ سپر ماڈل سونیا ہے، آج کل انڈسٹری میں بہت زیادہ چرچا ہے اس کا، اور یہ سر پر مرتی ہے۔ ابھی دیکھے کیسے پاگلوں کی طرح نہار رہی ہے انہیں۔ نسیمہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود سدرا ازنا کو اس لڑکی کے بارے میں آگاہ کر رہی تھی، جو آج کل زرداد پہ کچھ زیادہ ہی ڈورے ڈال رہی تھی۔ ازنا کو اسی پر نگاہیں مرکوز کیے سدرا سے رہا نہیں گیا، وہ بول گئی تھی۔ جب اس کی بات سننے کے بعد ازنا کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہوا تھا۔ دور سے یہ منظر دیکھتا زرداد اس لڑکی کو وہیں چھوڑتا ازنا کے قریب آیا تھا۔ سب لوگ زرداد ہاشم خان کا اپنی بیوی کے لیے فکر مند انداز دیکھ رہے تھے، جو چند سیکنڈ کے لیے بھی اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر پایا تھا، مگر ازنا اس کے قریب آ کر کھڑے ہونے پر وہاں سے اٹھتی ایک قدرے الگ تھلگ حصے میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ زرداد ہاشم خان کا کسی اور لڑکی کے قریب جانے کا تصور ہی اسے رلانے لگا تھا۔ یہ اگنور کرنے کی وجہ میں یہاں کا باس ہوں، میرے لوگوں میں بہت زیادہ دہشت ہے، تو مجھے یوں نخرے نہیں دکھا سکتی۔ زرداد اس کے پاس آتے سے آنکھیں دکھائی تھیں۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ اس لڑکی کے چہرے پر اداسی اور سگواریت دیکھ اسے دور کہیں نہیں رکھ پایا تھا۔ میں نے کب کہا آپ میرے پاس آئیں یا میرے نخرے اٹھائیں؟ جائیں اپنا کام کریں۔ جیسے آپ کو میری ضرورت نہیں، ویسے ہی مجھے بھی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ازنا کو اس شخص کی اب بھی وہ یکڑ دیکھ غصہ آیا تھا۔ وہ اپنی غلطی تو مانتا ہی نہیں تھا۔ ازنا وہاں سے جانے لگی تھی جب زرداد نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ کیا اتنی غصہ ہو کر ایک نگاہ کرم بھی نہیں ڈالو گی اپنے اس بیسٹ پر؟ اس کے چہرے کی نرماہٹوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب جھکا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کے کنارے پر لگی لپسٹک کو اپنے ہونٹوں سے صاف کر گیا تھا۔
इज़ना इसकी बढ़ती जसारतों पर घबरा कर पीछे हुई थी। इसने इर्द-गिर्द देखा था, वो लोग सबकी निगाहों से ओझल ही थे। इस शख्स से कोई बैद नहीं थी, ज़िद में आकर हर हद बुलाई इसे अपना हक़ ही न वसूल करने लग जाता। एक तो वो गुस्सा सी, ऊपर से ये शख्स इस बात की परवाह किए बगैर कि वो किस बात पर गुस्सा है, इसे अपने तरीके से मनाने लगा था। इसका चेहरा शर्म व ग़फ़्लत के मारे लाल हुआ था। धड़कनों ने अलग ही शोर मचा रखा था। वो अपनी गैर होती हालत पर खुद ही गुस्सा हुई थी। तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि सरदार हाशिम खान तुम्हारी जगह किसी और को देगा? तुम्हारी जगह मरते दम तक इस दिल में कोई नहीं ले सकता। बस मुझे धोखा मत देना। आखिरी जुमला इंतहाई संजीदगी और वार्निंग देते लहजे में बोला गया था। इसने लरजती पलकों के साथ सरदार हाशिम खान की जानिब देखा था, जो अब भी अपनी बेबाक निगाहों से इसकी जानिब भी देख रहा था। इसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये वही इंसान है जो अपने दुश्मनों की खून की नदियां बहाने जा चुकी का शौकीन था, और अभी कुछ देर पहले वो न जाने किसके खून में नहाकर आ रहा था। लेकिन जो भी था, इस वक्त वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान लग रहा था, जो बात इसके तमाम लोगों ने नोट की थी। अजना यूसुफजई के सामने आते ही हाशिम दादा जरदाद हाशिम खान बन जाया करता था। मुझे क्यों लाए हैं यहाँ, जब मेरी यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी? इजना ने अपने लरजते हाथों की उंगलियों को मरोड़ते अपनी घबराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की थी। इसे जरदाद की वालहाना जज्बे लटाती आंखें कन्फ्यूज कर रही थीं। ये शख्स वाकई इससे मोहब्बत करता था। यह साथ बहुत ही अनोखा और खूबसूरत था। तुम कितनी ज़रूरी हो तुम्हें अभी मालूम ही कहाँ है। वो आज बिना कोई लिहाज रखे दीवाना मारने गाँव से तके जा रहा था। आलियान आयान को गोली क्यों मारी थी? हमाद पर क्यों हमला आवर हुए? इसने इससे पिछली बातों के हवाले से सवाल किया था, जो सुन सरदार खान ने अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से मींच ली थी। वो चाहता था ये लड़की सिर्फ इसी के बारे में सोचे, अपने दिलो दिमाग में बस इसी का ख्याल लाए। लेकिन वो वाकई हाशिम दादा की बीवी बनकर ही इसका मुकाबला कर रही थी, और इसका अच्छा खासा खुशगवार मूड गारत करने की कोशिश कर रही थी। तुम इन सब की गुस्ताखी से वाकिफ़ हो। मेरी औरत को छूने की सोच भी वो अपने दिमाग में कैसे ला सकते हैं? सरदार हाशिम खान जानता था वैसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जितनी देर इस लड़की के साथ था, इतनी देर नॉर्मल रहना चाहता था। वैसे खुद से खौफजदा नहीं करना चाहता था। बदगुमान तो वो पहले ही थी इससे। आपको दूसरी औरतों के पास जाने की इजाज़त है, और मेरा किसी के करीब खड़ा होना भी बर्दाश्त नहीं है। आम मर्दों जैसी छोटी सोच। इज़ना ने इसके मुनाफ़क़त पर इस पर तंज़ करते कहा था। इसने अपने गेट से ज़रदाद का हिसार तोड़ते इसका बाजू दूर झटका था। इसके अल्फाज में किसासत, इसका अमल भी इंतहाई गुस्ताखाना था। मैं कभी किसी औरत के करीब नहीं गया। ज़रदाद ने पहली और आखिरी बार इस लड़की के सामने अपनी वजाहत पेश की थी, जो वाकई इसके लिए अहम थी। आप कहेंगे और मैं यकीन कर लूँगी, शराब के नशे में धुत आप न जाने किस किस के करीब गए होंगे। आपको क्या खबर? अगर सरदार हाशिम खान अपनी मलकियत के मामले में पॉसेसिव था, तो अज़ना यूसुफज़ई के अंदाज़ बता रहे थे कि वह भी कुछ कम नहीं है। इसका भी अपने शौहर का किसी और की जानिब निगाह उठाकर देखना ही पागल कर देता था। सरदार अपनी मुट्ठियों को सख्ती से मेजता इसे तके गया था। इसकी आंखें गुस्से के आलम में लाल हो चुकी थीं। अपनी गज़बनाकी पर इसने कैसे काबू पा रखा था, वही जानता था। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है मुझ पर? मुझे भी गोली मार दो। आपको क्या जाता है? एक गैंगस्टर के लिए किसी की जान लेना भला कौन सा मुश्किल काम है? मार दे मुझे। इज़ना इसके मुकाबले आन खड़ी हुई थी। इसका गिरेबान अपनी गिरफ्त में लेते इसके लहजे में बोली थी। ज़रदाद को अब आहिस्ता आहिस्ता इज़ना का ये दीवानगी भरा रूप अच्छा लगने लगा था। वो इसके मामले में इतनी पॉसेसिव थी, कोई इंसान बिना किसी मतलब के इसके लिए दीवाना था। ये एहसास ही अनोखा था। एक गैंगस्टर के लिए दूसरों की जान लेना बहुत आसान है, मगर अपने हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकता मैं। वरना अब तक जितनी अज़ियत तुम मुझे दे चुकी हो, मैं अपने हाथों तुम्हारा गला दबा चुका होता, अगर मेरे बस में होता तो। हाशिम दादा की आंखों में अज़ियत की लकीरें नुमायाँ थीं। इसकी कमर में बाजू हमायल करते, वो इसे अपने से करीब तर करता इसकी आंखों में झांकते अपनी अज़ियत से आगाह कर गया था। इज़्ना ने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा था। वो इसके इंतहाई करीब था। वो दबे लफ्ज़ों में अपने दिल की बात कह गया था। इज़्ना का दिल ज़ोर से धड़का था। क्या वो वाक़ई इसके लिए इतनी अहम हो गई थी कि वो शख्स आज पहली बार इसके सामने अपनी अज़ियत ज़ाहिर कर रहा था? अभी तक जिस सुकून की तलाश में था, तुम्हारे आने से मुझे मेरा वो खोया हुआ सुकून मिल गया है। अब शराब में दिल नहीं लगता। मैं भी तुम्हारी तरह नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं। अपनी अज़ियत को कम करना चाहता हूँ। इस दरिंदगी भरी ज़िंदगी गुज़ारना आसान बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तुम्हें देखकर लगता है तुम मेरी सारी अज़ियतों और तकलीफ़ों के बदले एक हसीन तोहफ़े की सूरत अता की गई हो, जो वाक़ई मेरी जहन्नम हुई ज़िंदगी को जन्नत में बदल देगी। मुझे बदलोगी ना तुम? ज़रदाद इसके बालों में चेहरा छुपाए इसकी महक को अपने सांसों में उतारता मखमूर लहजे में बोला था, जबकि इज़्ना साकित सी खड़ी थी। इस शख्स ने इतना अहम समझा था कि अपना दिल खोल कर इसके सामने रख दिया था। क्या वाकई इसने इस बेमहर और बेरहम इंसान में बदलाव पैदा कर दिया था, और आगे भी वो इसे मज़ीद बेहतर इंसान बना सकती थी? ये शख्स सिर्फ इसका था। वो सुधर भी सकता था और पूरी तरह से इसकी दस्तरस में भी आ सकता था। अब बस इसे ही मज़ीद हिम्मत और हौसले से काम लेना था। सरदार हाशिम खान को एक ऐवान से इंसान बदलने के लिए इसे थोड़ी सी कुर्बानियाँ तो देनी ही थी, मगर आज सरदार हाशिम खान के दिल में अपनी अहमियत जानकर इज़्ना बहुत ज़्यादा खुश थी। इसे अब समझ आ रहा था कि इसके रब ने इसका नसीब सरदार के साथ क्यों लिखा था, क्योंकि इस शख्स से बेहतरीन जोड़ इसके लिए हो ही नहीं सकता था।
مگر وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں وہ اپنی کسی بھی بات پر قائم نہیں رہ پانے والی تھی۔ وہ بھی اس شخص کی پیٹھ میں ویسے ہی کھلا گھونپنے والی تھی جیسے آج تک سب لوگ اس کے ساتھ کرتے آئے تھے۔ لیکن سب کا دھوکہ برداشت کر جانے والا ازنا یوسف زئی کے دھوکے کے بعد پہلے سے بھی کس قدر بدترین درندہ بننے والا تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ رحمت منزل میں اس وقت موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سب جو یہ سمجھے تھے کہ اپنی مصیبت ازنا کے سر پر ڈال کر وہ سکھی اور پرسکون زندگی گزار سکیں گے، ان کی اس خود غرضی نے ان کو پھر سے پہلی والی جگہ پر لا کھڑا کیا تھا۔ ایک بہت بڑا سچ جو اس گھر کے بڑوں نے آج تک سب سے چھپا کر رکھا تھا، وہ اس طرح سامنے آئے گا انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ازنا کا اکمل یوسف زئی کی سگی اولاد نہیں تھی۔ جن دنوں اکمل یوسف زئی کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، انہیں دنوں ان کے تھانے میں ایک کیس آیا تھا۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں کار میں سوار دونوں میاں بیوی کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی، جب ان کی 1 مہینے کی معصوم بچی لاوارث رہ گئی تھی۔ اس سب سے پہلے اکمل یوسف زئی نے اپنی گود میں لیا تھا۔ اس بچی کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جب اکمل یوسف زئی کے دماغ نے کام کیا تھا، انہوں نے اس بچی کو اپنی سگی اولاد کا نام دے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، جبکہ اپنی بیٹی کو روبینہ بیگم کی بہن کے پاس امریکہ بھیج دیا تھا، جس بات کی خبر ان کے گھر کے چند لوگوں کو ہی تھی۔ انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، لیکن زرداد ہاشم خان اس بات سے بہت پہلے سے واقف تھا۔ اس پارٹی میں ہوئی ملاقات میں اس نے اکمل یوسف زئی کو اسی بات کا حوالہ دیا تھا۔ وہ ان لوگوں کو منافق اور دھوکے باز اس لیے کہتا تھا کیونکہ ان سب نے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کیسے کا سارا خطرہ ازنا کے سر پر ڈال دیا تھا۔ ازنا بنا کسی قصور کے ہوتے نہ جانے کب سے خود کو ان سب کا مجرم مانتی آ رہی تھی، جبکہ اصل بات تو یہ تھی کہ ان سب کو ازنا کا احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ ازنا بچپن سے ان کے ساتھ تھی، جس کی وجہ سے ان سب کو ازنا سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ازنا کو بہت محبت بھی دیتے تھے، لیکن اکثر اکمل یوسف زئی اور روبینہ بیگم کے علاوہ باقی سب کا جو رویہ ازنا کے ساتھ رہا تھا، وہ ازنا کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ طارق باغ کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں ازنا کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو ان سب کی خاندانی دشمنی تھی، لیکن وہ سب ازنا کے سامنے ایسے بیہیو کرتے تھے جیسے اس دشمنی کی ذمہ دار صرف اور صرف ازنا ہے۔ زرداد ہاشم خان کو اسی وجہ سے وہ سب لوگ منافق اور انتہائی برے لگتے تھے، کیونکہ وہ سب ازنا کے ساتھ بہت غلط کر رہے تھے۔ طارق باغ تک یہ ساری سچائی نہ جانے کیسے پہنچی تھی، لیکن اب اسے رحمت منزل والوں سے زیادہ ہاشم دادا کا غرور توڑ کر اسے نیچے دکھانا تھا۔ اس لیے اس نے اکمل یوسف زئی کو بلیک میل کیا تھا کہ اگر انہوں نے ازنا کو اس تک پہنچانے میں مدد نہ کی تو وہ ان کی سگی بیٹی کو اغوا کر لے گا، جو امریکہ میں اپنی شاہانہ زندگی گزار رہی ہے۔ یہ خبر رحمت منزل والوں کو ایک نئی آزمائش میں ڈال گئی تھی۔ وہ پہلے ہی ازنا کے ساتھ بہت غلط کر چکے تھے، اب مزید وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اپنی سگی اولاد کی خاطر وہ لوگ ایک بار پھر سے مجبور اور خود غرض بن گئے تھے۔ ناول جاری ہے۔